بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے اس لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچا تو مکران کے مسلمان والی محمد ہارون نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ چند روز تک محمد بن قاسم نے مکران میں قیام کیا، اس کے بعد وہاں سے ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن ہارون اس وقت بیمار تھا اور بیماری کے باوجود اس نے اس مہم میں شرکت پر اصرار کیا۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ مکران کی حد سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم پنجگور پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد چند دن کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہیں قیام کر لیا تھا۔ پنجگور سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمن بیلا کا محاصرہ کیا، اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں مکران کا والی محمد بن ہارون جو بیمار تھا فوت ہو گیا اور اسے اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ کوچ پر کوچ کرتے ہوئے آخر محمد بن قاسم 92 جمعہ کے روز دیوبند پہنچا۔ سب سے پہلے وہاں اس نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن وہ جہاز بھی ساز و سامان لے کر پہنچے جو حجاج بن یوسف نے لشکر کے لیے روانہ کیے تھے۔ ان جہازوں میں سامان رسد کے علاوہ منجنیق اور دوسرا ضروری سامان تھا۔ اس میں جو سب سے بڑا منجنیق تھا اس کا نام عروس تھا، جس کو لگ بھگ 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس کو چلانے والا شام کا رہنے والا ایک نشانہ باز تھا۔ دیوبند شہر کی آبادی ان دنوں بہت بڑی تھی۔ اس شہر میں ایک عالیشان مندر تھا جس کی وجہ سے شہر کا نام دیوبند تھا، اس لیے کہ مقامی لوگ مندر کو دیوبند کہہ کر پکارتے تھے۔ اس مندر کا ایک گنبد بہت بڑا اور بلند تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ اس گنبد کی چوٹی پر ایک بہت لمبے بانس میں ایک ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا اور اس کا گنبد بھی 40 گز اونچا تھا۔ اس پرچم میں 4 پرتیں تھیں جس سے متعلق شہر والوں کو یہ اعتقاد تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے شہر کو کوئی لشکر فتح نہیں کر سکتا۔ مندر میں اس وقت 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد ایک مضبوط اور مستحکم فصیل بھی تھی۔ محمد بن قاسم جب دیوبند پہنچے تو دیوبند کے لشکری شہر کے اندر محصور ہو گئے اور شہر پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر لیے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر کہ دیوبند کا لشکر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے محصور ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ جا بجا مورچے قائم کیے جائیں۔ ساتھ ہی اس نے سنگ بازی کے لیے منجنیق نصب کرنے کا بھی حکم دیا۔